محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپ نے اپنے غریب ستیلے اور بے روزگار بیٹے کو آگ کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ 10 سال بعد باپ کے جنازے پر جب تمام رشتہ دار جائیداد بانٹنے کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے، ایک بڑی سرکاری گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے اترنے والے شخص نے جب چہرے سے ماسک اور چشمہ اتارا تو سب رشتہ داروں کی سانسیں رک گئیں، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہاشم صاحب کی نظروں میں علی کے لیے ہمیشہ ایک خاص نرمی اور محبت چھپی رہتی تھی۔ وہ جب بھی علی کو دیکھتے انہیں اپنی پہلی بیوی کی یاد آ جاتی، جو ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت باب تھی۔ علی کی خاموشی، اس کی سنجیدگی اور اس کی آنکھوں میں جھلکتا ہوا وقار بالکل اس کی ماں کے جیسا تھا۔ گھر کے باقی افراد اس بات کو بخوبی محسوس کرتے تھے، اور یہی وہ چیز تھی جو ستیلی ماں نگہت اور اس کی بیٹی شازیہ کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک ہاشم کے دل میں علی کے لیے یہ نرم گوشہ موجود ہے، وہ جائیداد پر پوری طرح قابض نہیں ہو سکتے۔ نگہت نے اپنے بھائی کرامت کے ساتھ مل کر ایک ایسی گھناؤنی سازش تیار کی جو ہاشم صاحب کے دل سے علی کی محبت کو ہمیشہ کے لیے کھرچ کر رکھ دے۔ یہ رات کا وہ پہر تھا جب سارا گھر گہری نیند سو رہا تھا، مگر نگہت اور کرامت کے کمرے میں سازشوں کے جال بنے جا رہے تھے۔ کرامت نے دھیمی مگر زہریلی آواز میں کہا، نگہت، جب تک ہاشم بھائی کو یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ علی ان کا وفادار نہیں بلکہ ان کی پیٹھ پیچھے ان کی جڑیں کاٹ رہا ہے، تب تک ہمارا راستہ صاف نہیں ہوگا۔ نگہت نے اپنے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے جواب دیا، میں نے سب سوچ لیا ہے بھائی۔ ہم ہاشم کی سب سے قیمتی چیز یعنی اس کی عزت اور اس کے کاروبار کے کاغذات کا استعمال کریں گے۔ ہم ہاشم کو یہ دکھائیں گے کہ علی نہ صرف جائیداد اپنے نام کروانے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ اس نے ہاشم کے دستخط بھی جعلی بنائے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم وہ پرانی خاندانی انگوٹھی بھی علی کے کمرے میں چھپا دیں گے جو ہاشم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ جب ہاشم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس کے دل میں علی کے لیے موجود وہ ساری محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ اگلے 2 دن اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں لگ گئے۔ کرامت نے بہت ہوشیاری سے ہاشم صاحب کے دفتر سے جائیداد کی وہ فائل غائب کی جو سب سے اہم تھی، اور ایک ماہر جال ساز سے اس پر ہاشم کے نقلی دستخط کروائے، جس میں یہ لکھا تھا کہ ساری جائیداد علی کے نام منتقل کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف نگہت نے ہاشم کی وہ خاندانی انگوٹھی چرا کر علی کے کمرے میں اس کی پرانی کتابوں کے بیچ چھپا دی، جہاں تک ہاشم کی سوچ بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اب بس اس دھماکے کا انتظار تھا جو اس گھر کی بنیادوں کو ہلا دینے والا تھا، اور ہاشم کے دل میں بسنے والے علی کے محبت بھرے عکس کو ہمیشہ کے لیے توڑنے والا تھا۔ جمعرات کی شام ہاشم صاحب گھر لوٹے تو ان کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں فائلیں ڈھونڈ رہے تھے، نگہت جو اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی معصومیت کا لبادہ اوڑھے کر اندر داخل ہوئی اور بولی، کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ ہاشم نے جھنجھلا کر کہا، میری وہ نیلے رنگ کی فائل نہیں مل رہی جس میں زمینوں کے کاغذات تھے، میں نے وہ یہیں الماری میں رکھی تھی۔ نگہت نے حیرت کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، فائل؟ وہ تو میں نے آج صبح علی کے ہاتھ میں دیکھی تھی، وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر جا رہا تھا، میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ آپ نے ہی اسے کچھ کام سے وہ فائل دی ہے۔ ہاشم کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ اس نے کہا کہ میں نے اسے کوئی فائل نہیں دی، وہ میری فائل کیوں لے کر جائے گا؟ نگہت نے فوراً سے آگ میں تیل ڈالتے ہوئے کہا کہ آپ خود جا کر اس کے کمرے میں دیکھ لیں، آج کل اس کے تیور کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں، مجھے تو ڈر ہے کہیں وہ کسی غلط صحبت میں نہ پڑ گیا ہو۔ ہاشم صاحب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا،
اس کا دل و دماغ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ علی ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے علی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ علی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا، وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ ہاشم نے کمرے کا دروازہ کھولا اور سیدھا اس کی میز کی طرف گئے جہاں کچھ کتابیں اور کاغذات بکھرے پڑے تھے۔ انہوں نے بے تابی سے ان کاغذات کو الٹ پھلٹ کرنا شروع کر دیا اور اچانک ان کی نظر اس نیلی فائل پر پڑ گئی جو میز کی دراز کے بالکل کونے میں چھپا کر رکھی گئی تھی۔ ہاشم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے فائل کھولی اور جب انہوں نے اندر موجود کاغذات کو پڑھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کاغذات پر ان کے جعلی دستخط موجود تھے اور وہ ساری زمین علی کے نام منتقل کرنے کی تیاری تھی۔ ہاشم کی آنکھوں میں خون اتر آیا، ان کا سانس تیز ہو گیا اور دل میں وہ محبت جو برسوں سے ایک قیمتی اثاثے کی طرح محفوظ تھی، اچانک ایک شدید نفرت اور دھوکے کے احساس میں بدل گئی۔ اسی دوران نگہت بھی اپنے پیچھے سے کمرے میں آئی اور اس نے فائل دیکھ کر ایک مصنوعی صدمے کی اداکاری کی۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کے دستخط ہیں۔ کیا علی یہ سب کر رہا تھا؟ ہاشم نے غصے سے فائل میز پر پٹک دی اور ان کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ اس نے میرا بھروسہ توڑا ہے، اس نے میری محبت کا یہ صلہ دیا ہے۔ نگہت نے اسی وقت اپنا دوسرا وار کیا اور بولی، ہاشم، مجھے تو اب شک ہو رہا ہے کہ کہیں آپ کی وہ خاندانی انگوٹھی جو پچھلے ہفتے سے غائب ہے وہ بھی اسی نے نہ چرائی ہو۔ ذرا دیکھیں اس کمرے میں۔ ہاشم نے بے بسی اور غصے کے عالم میں ہر چیز کی تلاشی لی اور پھر کتابوں کو ہٹایا تو وہاں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا گری پڑی تھی جسے کھولتے ہی ہاشم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ انگوٹھی وہیں موجود تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہاشم کے دل میں علی کے لیے موجود آخری نرم گوشہ بھی راکھ ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ انسان جسے وہ اپنا خون، اپنی محبت اور اپنی مرحوم بیوی کی نشانی سمجھتے تھے، آج وہ ان کی نظروں میں ایک چور، ایک دھوکے باز اور ایک غدار بن چکا تھا۔ نگہت کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو ہاشم کی نظروں سے اوجھل تھی۔ سارا گھر حال میں جمع ہو چکا تھا۔ شازیہ، کرامت اور دیگر رشتہ دار سب ہاشم کے غصے کا تماشا دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ ہر کوئی علی کے خلاف زہر اگل رہا تھا اور ہاشم بت بنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ویرانی تھی اور دل میں ایک طوفان مچل رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور علی گھر میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص سکون اور وقار تھا۔ اس کی چال میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح مضبوط اور پر اعتماد لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ حال میں داخل ہوا اس نے محسوس کیا کہ وہاں کا ماحول غیر معمولی طور پر کشیدہ ہے۔ سب کی نظریں اس پر گڑی ہوئی تھیں اور ان نظروں میں نفرت، غصہ اور حقارت طوفان بن کر امڑ رہی تھی۔ ہاشم صاحب اپنی جگہ سے اٹھے۔ ان کے ہاتھ میں وہ نیلی فائل اور انگوٹھی تھی۔ انہوں نے وہ فائل پوری طاقت سے علی کے منہ پر دے ماری۔ فائل کے کاغذات ہوا میں اڑتے ہوئے فرش پر بکھر گئے۔ علی نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ اپنی جگہ پر ایک چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں بھی ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اس نے ایک نظر ان کاغذات کو دیکھا اور پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ ہاشم کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ ان کی آواز میں درد تھا، غصہ تھا اور ایک باپ کی ٹوٹی ہوئی امید تھی۔ میں نے تمہیں اپنی بیوی کی نشانی سمجھ کر سینے سے لگائے رکھا۔ میں نے تمہاری ہر خاموشی کو تمہاری شرافت سمجھا اور تم میری پیٹھ پیچھے میری جڑیں کاٹ رہے تھے۔ تم نے میرے دستخط جعلی بنائے، میرے جائیداد ہڑپ کرنے کی کوشش کی، اور تو اور تم نے میری وہ انگوٹھی بھی چرا لی جو میرے لیے میری جان سے زیادہ قیمتی تھی۔ تم ایک چور ہو، ایک دھوکے باز ہو، تم میرے خون پر ایک دھبا ہو۔ ہاشم ہانپ رہے تھے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ کرامت اور نگہت
ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ان کی سازش پوری طرح سے کامیاب ہو چکی تھی۔ علی نے ان بکھرے ہوئے کاغذات کو دیکھا اور پھر نگہت اور کرامت کے چہروں پر پھیلی ہوئی اس شیطانی مسکراہٹ کو دیکھا جو وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اسے پوری صورتحال سمجھنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ اس کا دل و دماغ جان چکا تھا کہ یہ سب ایک بہت گہری اور گھناؤنی سازش ہے جس کا مقصد اسے اس گھر سے اور اس کے باپ سے کے دل سے نکالنا ہے۔ وہ جانتا تھا یہ کاغذات کیسے آئے اور یہ انگوٹھی اس کے کمرے میں کس نے رکھی۔ وہ چاہتا تو چیخ سکتا تھا، وہ چاہتا تو قسمیں بھی کھا سکتا تھا، لیکن رو رو کر اپنی بے گناہی کا یقین دلا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہ کیا۔ اس کی رگوں میں بہنے والا خون اسے کسی کے سامنے گڑ گڑانے یا صفائیاں دینے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ ایک مضبوط اور باوقار انسان تھا جسے اپنی سچائی پر اندھا یقین تھا، اور وہ جانتا تھا کہ سچائی کو کسی صفائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جو کبھی اس کے لیے محبت سے بھری ہوئی تھی، آج ان میں صرف اور صرف نفرت تھی۔ علی کو دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اس پر الزام لگا ہے، اسے دکھ اس بات کا تھا کہ اس کے باپ نے بنا کچھ سوچے سمجھے، بنا کوئی سوال کیے اس پر لگائے گئے اس جھوٹے الزام کو سچ مان لیا تھا۔ اس کے باپ کا بھروسہ اتنا کمزور تھا کہ ایک چھوٹی سی سازش نے اس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ علی کے ہونٹوں پر ایک انتہائی دلکش مگر پر اسرار مسکراہٹ ابھری۔ اس مسکراہٹ میں کوئی تمسخر نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا دکھ اور ایک خاموش عزم تھا۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، کوئی صفائی نہیں دی، کوئی وضاحت نہیں کی۔ اس کی اس خاموشی نے پورے حال میں ایک عجیب سا تجسس اور خوف پیدا کر دیا۔ سب توقع کر رہے تھے کہ وہ روئے گا، معافی مانگے گا، لیکن اس کا یہ مضبوط اور پرسکون رویہ ان سب کے لیے ایک صدمے سے کم نہیں تھا۔ شازیہ جو اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے بے تاب تھی، آگے بڑھی اور طنزیہ لہجے میں بولی، دیکھ لیں بابا جان، اس کی ڈٹھائی۔ چوری پکڑے جانے کے بعد بھی اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں، ایسے کھڑا ہے جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مارکا مارا ہو۔ اسے تو دھکے دے کر اس گھر سے نکال دینا چاہیے۔ علی نے شازیہ کی طرف دیکھا بھی نہیں، اس کی نظریں صرف اپنے باپ پر مرکوز تھیں، اور ہاشم صاحب نے غصے سے کانپتے ہوئے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا، نکل جاؤ میرے گھر سے، آج سے میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ تم میرے لیے مر چکے ہو اور میں تمہارے لیے مر چکا ہوں۔ جاؤ یہاں سے، اور کبھی اپنی یہ منحوس شکل مجھے مت دکھانا۔ علی نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں ایک سمندر تھا جو طوفان کو اندر چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا جیسے وہ اس فیصلے کو قبول کر رہا ہو۔ وہ پلٹا اور نہایت سکون اور وقار کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس کی اس خاموشی اور اس متانت نے نگہت اور کرامت کو اندر سے خوف زدہ کر دیا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور یہ لڑکا اس قدر مضبوط کیسے ہو سکتا ہے۔ علی اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے کمرے کی ان دیواروں کو دیکھا جنہوں نے اس کے بچپن اور جوانی کے دن دیکھے تھے۔ اس نے الماری کھولی اور اپنا ایک پرانا سفری بیگ نکالا۔ اس نے کوئی قیمتی چیز نہیں اٹھائی، صرف اپنے چند کپڑے اور اپنی ماں کی ایک پرانی تصویر جو اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ تھا۔ اس نے بیگ میں رکھی اور وہ بیگ کندھے پر لٹکائے کمرے سے باہر آ گیا اور سیڑھیاں اتر کر دوبارہ ہال میں آ کر کھڑا ہوا۔ حال میں اب بھی موت کے جیسے خاموشی چھائی ہوئی تھی، سب کی نظریں اس پر تھیں۔ علی نے ایک آخری بار اس گھر کو دیکھا، ان چہروں کو دیکھا جو نفرت اور حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو ابھی تک صوفے پر بیٹھے ہانپ رہے تھے۔ علی کی آنکھوں میں ایک اداسی اور مایوسی تھی، مگر وہ کچھ نہ بولا۔
اس نے بیگ کے پٹے پر اپنی گرفت مضبوط کی اور بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلا اور وہ اندھیری رات میں باہر نکل گیا۔ سرد ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، لیکن اس کے اندر ایک ایسی آگ جل رہی تھی جو اسے کبھی سرد نہیں پڑنے دے گی۔ اسے کسی سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے خاموشی کو اپنا ہتھیار بنا لیا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ خاموشی ایک دن ایسا طوفان بن کر آئے گی جو ان سب کی سازشوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گی۔ اور وہ بغیر کوئی صفائی دیے، بغیر کوئی حرف شکایت زبان پر لائے اس گھر کی دہلیز پار کر چکا تھا۔ لیکن اس کے جانے کے بعد بھی گھر میں ایک عجیب سی وحشت اور ایک عجیب سا خوف چھا گیا تھا، جیسے کوئی بہت بڑی اور پر اسرار اور طاقت ان کے بیچ سے گزر رہی گئی ہو۔ یہ خاموشی اس طوفان کا پیش خیمہ تھی جس کا ان سب کو اندازہ تک نہیں تھا، اور علی کا یہ پروقار انداز ان کے سینوں پر ایک ایسا نقش چھوڑ گیا جیسے وہ چاہ کر بھی مٹا نہیں سکتے تھے۔ اس کے جانے کے بعد ہاشم صاحب کافی دیر تک اسی طرح بیٹھے رہے۔ ان کی نظریں اس بند دروازے پر تھیں جہاں سے علی ابھی ابھی نکلا تھا۔ انہیں اپنے اندر ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ نگہت ان کے پاس آئی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، آپ پریشان نہ ہوں ہاشم، جو ہوا اچھے کے لیے ہوا۔ اس ناسور سے جان چھوٹی، اب ہم سکون سے رہیں گے۔ ہاشم نے نگہت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کے کانوں میں علی کی وہ خاموش اور اس کی وہ آخری نظر بار بار گھوم رہی تھی، گردش کر رہی تھی۔ وہ نظر جس میں کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی التجا نہیں تھی، بس ایک ایسی خاموشی تھی جو ہزاروں سوال چھوڑ گئی تھی اور ہاشم کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، تیر کمان سے نکل چکا تھا اور علی اس گھر کی حدود سے بہت دور جا چکا تھا، ایک نئے سفر پر، ایک نئی منزل کی طرف۔ وہ کبھی بھی اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنے باپ پر ترس آ رہا تھا جو اتنی آسانی سے ان لوگوں کے جال میں پھنس گیا تھا جو اندر سے اسے کھوکھلا کر رہے تھے۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے چمک رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر وہی پروقار مسکراہٹ دوبارہ ابھر آئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ وہ ایک ایسا مقام بنائے گا جو ان لوگوں کی سوچ سے بلند ہوگا، اور جب وہ واپس آئے گا تو حالات مکمل طور پر اس کے کنٹرول میں ہوں گے۔ یہ ایک طویل اور کھٹن سفر کا آغاز تھا، لیکن علی کو کسی مشکل کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ اپنی ذات میں مکمل تھا۔ شہر کی سڑکوں پر ایک نئی صبح طلوع ہو چکی تھی اور علی کے قدموں میں کوئی تھکن نہیں تھی۔ اس نے رات ایک سڑک کے کنارے بیٹھے گزاری تھی، مگر اس کے چہرے پر کسی بیکاری کے جیسے بے چارگی یا مجبوری کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے ایک تعمیراتی عمارت کا رخ کیا جہاں مزدوروں کی ضرورت تھی۔ ٹھیکیدار نے علی کے کپڑے اور اس کا رکھ رکھاؤ دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا، بابو جی، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ یہاں اینٹیں اٹھانی پڑتی ہیں، پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ تم جیسے پڑھے لکھے نازک لوگ 2 گھنٹے میں بھاگ جاتے ہیں۔ علی نے اس کی آنکھوں میں بالکل سیدھا دیکھتے ہوئے ایک پرسکون لیکن ایک انتہائی مضبوط لہجے میں جواب دیا، آپ مجھے کام دیں ٹھیکیدار صاحب، میرے بازوؤں کی طاقت کا فیصلہ میرا پسینہ کرے گا۔ آپ کے یہ الفاظ نہیں ہیں۔ میں یہاں کسی سے ہمدردی مانگنے نہیں آیا، اپنا حق کمانے آیا ہوں۔ علی کے اس پروقار اور دو ٹوک انداز نے ٹھیکیدار کو لاجواب کر دیا۔ اس نے خاموشی سے اسے کام پر رکھ لیا۔ علی نے پورا دن سخت دھوپ میں کام کیا، اس کے ہاتھ چھل گئے، مگر اس نے ایک بار بھی اف نہیں کی۔ اس کی آنکھوں کا مفہوم آہستہ آہستہ کھل رہا تھا، اور وہ آنکھیں جو کل رات تک ایک خاموش دکھ کا سمندر تھی، اب ایک سلگتی ہوئی آگ بن چکی تھی۔ ایک ایسی آگ جو اسے اندر سے جلا نہیں رہی تھی بلکہ اسے کندن بنا رہی تھی۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا اور رات کو ایک سستے سے ڈھابے پر کام کرتا
جہاں اسے 2 وقت کی روٹی اور رات گزارنے کے لیے ایک چھت مل گئی تھی۔ ڈھابے کا مالک رحیم چاچا اکثر علی کو رات گئے اسٹریٹ لائٹ کے نیچے پرانی کتابیں پڑھتے دیکھ کر حیران ہوتا۔ ایک رات رحیم چاچا نے پوچھ لیا، بیٹا تو اتنی محنت کرتا ہے پھر رات کو ان کتابوں میں کیا ڈھونڈتا ہے؟ تیری عمر کے لڑکے تو اس عمر میں اس وقت میں سوتے ہیں یا پھر آوارہ گردی کرتے ہیں، تو کس مٹی کا بنا ہوا ہے؟ علی نے کتاب سے سر اٹھایا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چاچا یہ کتابیں میرا وہ ہتھیار ہیں جو مجھے میری کھوئی ہوئی سلطنت واپس دلائیں گی۔ میں ان سڑکوں پر سونے کے لیے پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی میں ساری زندگی یہ برتن دھونے والا ہوں۔ میری منزل بہت آگے ہے اور میں وہاں تک پہنچنے کے لیے اپنا راستہ خود بنا رہا ہوں۔ رحیم چاچا نے حیرت سے پوچھا، لیکن بیٹا تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو اتنا بڑا خواب کیسے دیکھ سکتا ہے؟ علی نے اپنی کتاب واپس کھولی اور ایک پرسکون لہجے میں کہا کہ اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی۔ میرے پاس میرا عزم ہے اور یہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ میں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا ہے اور میں اس وعدے کی قیمت اپنا خون پسینہ ایک کر کے چکا رہا ہوں۔ آپ بس دیکھتے جائیں چاچا، ایک دن یہ کتابیں مجھے اس مقام پر لے جائیں گی جہاں پہنچ کر مجھے کوئی حقارت سے نہیں دیکھ سکے گا۔ دوسری طرف اس کے آبائی گھر میں حالات بالکل مختلف تھے۔ ہاشم صاحب کی طبیعت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ علی کے چلے جانے کے بعد انہیں ایک عجیب سے پچھتاوے نے گھیر لیا تھا، لیکن ان کی انا انہیں یہ تسلیم کرنے نہیں دے رہی تھی کہ انہوں نے ایک بے گناہ کو گھر سے نکالا ہے۔ نگہت اور کرامت کے لیے یہ صورتحال ایک سنہری موقع تھی۔ انہیں ہاشم کی صحت پر کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کی نظریں صرف اور صرف جائیداد پر تھیں جو اب تک ہاشم کے نام تھی۔ کرامت نے ایک رات نگہت سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، بہن اگر ہاشم بھائی ایسے ہی زندہ رہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی دن ان کا دل نرم پڑ جائے اور وہ اس منحوس علی کو واپس بلا لیں۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ کام بھی ہو جائے اور کسی کو ہم پر شک بھی نہ ہو۔ نگہت نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تم فکر نہ کرو بھائی، میں نے اس کا بھی بندوبست کر لیا ہے۔ میں نے ان کے علاج کے لیے کسی حکیم یا ڈاکٹر کی بجائے ایک نامی گرامی جعلی پیر کو بلا لیا ہے۔ وہ پیر ایک ایسا تعویذ اور ایک ایسا پانی دے گا کہ ہاشم کی رہی سہی جان بھی نکل جائے گی اور سب یہی سمجھیں گے کہ یہ بیماری سے مرے ہیں۔ اگلے ہی دن وہ جعلی پیر گھر میں داخل ہوا۔ اس کا حلیہ انتہائی عجیب اور ڈراؤنا تھا۔ اس نے ہاشم کے کمرے میں دھونی دی اور کچھ عجیب و غریب الفاظ بڑبڑانے لگا۔ ہاشم جو پہلے ہی کمزوری سے نڈھال تھے، کھانس کھانس کر ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ انہوں نے ہانپتے ہوئے کہا، نگہت مجھے ہسپتال لے چلو، میرا سانس اکھڑ رہا ہے، یہ دھواں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ نگہت نے انتہائی مکاری سے کہا، ارے نہیں سرتاج، یہ تو پیر صاحب کا روحانی علاج ہے، ہسپتال کے ڈاکٹر تو صرف پیسہ لوٹتے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا کہ آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے اور مجھے تو پورا یقین ہے کہ یہ سب اسی منحوس علی کا کیا دھرا ہے جو جاتے جاتے آپ پر یہ مصیبت ڈال گیا۔ جعلی پیر نے اپنی بھاری آواز میں کہا کہ ہاں بی بی، اس بندے پر بہت سخت سایہ ہے۔ اگر تم نے میری بتائی ہوئی پڑیا اسے روز رات کو دودھ میں نہ پلائی تو یہ چند دنوں کا مہمان ہے۔ کرامت نے پیر صاحب کو ایک موٹی رقم دیتے ہوئے کہا، پیر سہیں آپ اپنا کام پکا رکھیں، ہم آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، بس ان کا یہ سایہ جلد از جلد دور ہو جانا چاہیے۔ کرامت کی باتوں میں چھپا ہوا مطلب پیر بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ پڑیا جو وہ دے کر گیا تھا وہ کوئی دوا نہیں تھی بلکہ ایک زہر تھا جو ہاشم کے اعصاب کو آہستہ آہستہ ختم کر رہا تھا۔ گھر کے تمام رشتہ دار اب ہاشم کی موت کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ شازیہ اور کامران تو پہلے ہی جائیداد کے حصوں پر بحث کرنے لگے تھے۔ ایک دن
کامران نے شازیہ سے کہا، دیکھو وہ بڑی کوٹھی تو میرے حصے میں آئے گی کیونکہ میں اس گھر کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ شازیہ نے تڑپ کر جواب دیا، تم اکیلے کیسے مالک بن سکتے ہو؟ بابا جان کی جائیداد میں میرا بھی حصہ ہے، اور ماں نے بھی کہا ہے کہ دکانیں میرے نام ہوں گی۔ ان دونوں کی یہ لالچی باتیں ہاشم صاحب اپنے کمرے سے سن رہے تھے۔ ان کے کانوں میں علی کے وہ الفاظ گونجنے لگے جو اس نے جاتے وقت کہے تھے، جائیداد کی بھوک تمہیں ہوگی شازیہ، مجھے تو صرف اس گھر سے اپنے حصے کی عزت چاہیے تھی۔ ہاشم صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہیں اب آہستہ آہستہ اندازہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے ہیرے کو مٹی سمجھ کر پھینک دیا، اور اب یہ گدھ ان کی بوٹیاں نوچنے کے لیے ان کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کا جسم اس زہر آلود پڑیا اور اس دھوئیں کی وجہ سے بالکل جواب دے چکا تھا، اور اپنی مکمل جدوجہد جاری تھی۔ وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ جاری رکھے ہوئے تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ تعلیم وہ واحد ہتھیار ہے جو ہر ایک جنگ جیت لیتا ہے۔ مگر وہ دن بھر کی محنت مزدوری کرتا اور رات کو اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اپنے خواب روشن کرتا۔ اس نے مقابلے کے امتحان CSS کی تیاری شروع کر دی۔ وہ دن کو مزدوری کرتا اور رات کو پرانی کتابوں کی دکانوں سے سیکنڈ ہینڈ کتابیں خرید کر پڑھتا۔ اس کے پاس نہ کوئی اکیڈمی تھی، نہ کوئی استاد، لیکن اس کے پاس ایک ایسا ادارہ تھا جسے دنیا کی کوئی بھی طاقت توڑ نہیں سکتی تھی۔ اس کی ملاقات ایک دن ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ سے ہوئی جو اس کے ڈھابے پر چائے پینے آتے تھے۔ انہوں نے علی کی کتابوں اور اس کے مطالعے کا انداز دیکھ کر پوچھا، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم جیسے غریب اور بے سہارا لڑکے کے لیے یہ امتحان پاس کرنا ممکن ہے؟ یہ تو امیروں اور سفارش والوں کا کھیل ہے۔ علی نے ان کی بات سن کر کوئی مایوسی نہیں دکھائی، بلکہ انتہائی ادب اور وقار سے جواب دیا، سر، سفارش اور پیسہ ان لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے جن کے ارادوں میں کھوٹ ہو۔ میں اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے کسی شارٹ کٹ کا سہارا نہیں لے رہا۔ میری محنت میری سفارش ہے، اور میرا خدا میرا سہارا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، لیکن میں کہتا ہوں جب انسان اپنے آپ سے سچا ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اس ریٹائرڈ افسر نے علی کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی جو کسی عام انسان میں نہیں ہوتی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، تم میں سے ایک عجیب سی ضد ہے، اور یہی ضد تمہیں تمہاری منزل تک لے جائے گی۔ اگر کبھی تمہیں کسی رہنمائی کی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا۔ علی نے ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن اس نے پھر بھی کوئی مالی مدد نہیں مانگی۔ وہ اپنے اصولوں پر سختی سے قائم تھا۔ اس کے کردار کا یہ پہلو آہستہ آہستہ کھل رہا تھا کہ وہ کس قدر مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اس نے اپنی بھوک، اپنی نیند اور اپنے آرام کو اپنی کتابوں پر قربان کر دیا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے ضرور تھے، لیکن اس کی سوچ، اس کی گفتگو کسی بادشاہ سے کم نہیں تھی۔ وہ جب بولتا تو سننے والے اس کی بات کے سحر میں کھو جاتے۔ اس کا ایک دوست ساجد جو اس وقت اس کے ساتھ مزدوری کرتا تھا، اکثر اس سے کہتا، یار علی، تو اتنا پڑھتا ہے، لیکن اگر تو فیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تیری یہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی، تو پھر اسی طرح سڑک پر آ جائے گا۔ علی نے ایک گہری سانس لی اور ساجد کی طرف دیکھ کر کہا، ساجد، میری ڈکشنری میں فیل ہونے کا لفظ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کھونا تھا وہ میں کھو چکا ہوں، اور اب جو کچھ میرے پاس صرف پانے کے لیے بچا ہے۔ اگر میں پہلی بار کامیاب بھی نہ ہوا تو میں دوبارہ کوشش کروں گا، 1000 بار کوشش کروں گا، جب تک یہ نظام مجھے تسلیم نہیں کر لیتا۔ میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ساجد، یہ سڑکیں، یہ میرا مقدر نہیں ہے، یہ صرف میری منزل کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلتے ہوئے اگر میرے پاؤں میں چھالے بھی پڑ جائیں تو میں انہیں بھی اپنی طاقت بنا لوں گا۔ علی کے ان الفاظ میں اتنا یقین تھا کہ ساجد پھر بھی
علی سے کبھی سوال بھی نہ کرتا۔ وقت تیز سے گزر رہا تھا، علی نے امتحان دیا اور اب اسے نتائج کا انتظار تھا، لیکن اس دوران اس نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ وہ جانتا تھا کامیابی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اسے اپنے ہاتھوں میں نہ پکڑ۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب نتائج کا اعلان ہوا۔ علی کامیاب امیدواروں کی فہرست میں سب سے اوپر تھا۔ نہ صرف وہ پاس ہو گیا بلکہ اس نے پورے صوبے میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ جب انٹرویو کے لیے بلایا گیا تو پینل کے اراکین اس کے پس منظر کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے اور حیران بھی ہوئے۔ ایک رکن نے پوچھا، مسٹر علی، آپ نے مزدوری سے لے کر یہاں تک کا سفر کیسے طے کیا؟ کیا آپ کے اندر اس معاشرے کے لیے کوئی غصہ یا انتقام کا جذبہ تو نہیں جو آپ کو ایک ظالم افسر بنا دے؟ علی نے ایک پرسکون اور باوقار مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، سر، انتقام کمزور لوگوں کا ہتھیار ہوتا ہے۔ میرا سفر انتقام کا نہیں بلکہ خود کو ثابت کرنے کا ہے۔ میں نے جو کچھ سہا وہ میرے معاشرے نے مجھے نہیں دیا بلکہ مجھے کچھ مخصوص لوگوں کی لالچ اور سازشوں کا نتیجہ تھا۔ اگر میں افسر بن کر وہی سب کچھ کروں گا تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میں اس کرسی پر اس لیے نہیں بیٹھنا چاہتا کہ میں لوگوں پر رعب جماؤں، بلکہ میں اس لیے اس کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی دوسرا علی سڑکوں پر رات گزارنے پر مجبور نہ ہو۔ میری طاقت میرا عہدہ نہیں ہوگا، میری طاقت میرا انصاف ہوگا اور میرا وہ وقار ہوگا جو میں نے سڑکوں پر رہ کر کھونے نہیں دیا۔ انٹرویو پینل کے اراکین اس کے جواب پر دنگ رہ گئے اور انہی میں سے ایک لیڈر نظر آ رہا تھا، جی، جیسے وہ کسی کرسی کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ کرسی اس کی محتاج ہونے والی تھی۔ اس نے متفقہ طور پر اسے انہوں نے اعلیٰ ترین عہدے سے منتخب کر لیا۔ یوں علی ایک غریب اور ٹھکرائے ہوئے لڑکے سے ایک طاقتور اور باوقار سرکاری افسر بن گیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی سکون اور ٹھہراؤ تھا جو اس رات جب وہ اسے گھر سے نکالا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اصل کامیابی یہ عہدہ نہیں ہے بلکہ وہ دن ہوگا جب وہ ان لوگوں کے سامنے کھڑا ہوگا جنہوں نے اسے بھکاری سمجھ کر دھتکار دیا تھا۔ دوسری طرف علی اور ہاشم کی حالت اب بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور تعویذوں اور نے ان کے جسم کو مکمل طور پر کھوکھلا کر دیا۔ وہ اب بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ گھر میں اب کھلم کھلا جائیداد کی تقسیم پر جھگڑے ہونے لگ گئے تھے۔ نگہت، کرامت، شازیہ اور کامران ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ ایک دن ہاشم صاحب نے بڑی مشکلوں سے نگہت کو آواز دی کہ مجھے پانی پلا دو، میرا گلا خشک ہو رہا ہے۔ نگہت، جو اس وقت کرامت کے ساتھ جائیداد کے کاغذات دے رہی تھی، جھنجھلا کر بولی، آپ تو بس سارا دن پانی پانی کرتے رہتے ہیں۔ ابھی پیر صاحب کا دیا ہوا پانی پلایا تو تھا، اب چپ چاپ کر کے لیٹ جائے، مجھے حساب کتاب کرنے دیں۔ ہاشم صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور انہیں آج علی کی وہ خاموشی یاد آ رہی تھی جو ہزار طعنوں کے بعد بھی اس کے سامنے کبھی بلند آواز میں نہیں بولا تھا۔ انہیں یاد آ رہا تھا کیسے علی ان کے جوتے پالش کرتا تھا اور ان کے ماتھے کی شکن دیکھ کر ان کے پاؤں دبانے لگتا تھا، اور آج ان کے اپنے سگے رشتہ دار ان کی موت کا انتظار کر رہے تھے تاکہ ان کی دھن دولت کو لوٹ سکے۔ ہاشم نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں خود سے کہا، مجھے معاف کر دے علی، میں نے ہیرے کو پہچاننے میں غلطی کر دی، میں نے تیری ماں کی نشانی کو دھتکار دیا اور آج یہ گدھ میری بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کاش تو یہاں ہوتا، کاش میں تجھے دیکھ پاتا، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا یہ ان کی آخری خواہش ہے جو اب کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ان کا سانس آہستہ آہستہ اکھڑ رہا تھا، لیکن گھر میں کسی کو ان کی اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کرامت بلند آواز میں کہہ رہا تھا، نگہت بہن، جیسے ہی اس بوڑھے کی آنکھیں بند ہوگی ہم سب سے پہلے بینک کے لاکر پر قبضہ کریں گے، اس سے پہلے کہ کامران یا شازیہ وہاں پہنچے۔
نگہت نے بھی لالچ بھری نظروں میں جواب دیا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے پیر صاحب سے تعویذ بھی لے لیا ہے کہ کوئی قانونی رکاوٹ ہمارے راستے میں نہ آئے۔ ان لوگوں نے کہ یہ گھناؤنی باتیں ہاشم صاحب کے کانوں میں پڑ رہی تھی اور ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور وہ اس جائیداد کے لیے ساری زندگی اندھے بنے رہے تھے، اور آج وہی جائیداد ان کے لیے عذاب بن چکی تھی۔ وہ بے بسی سے چھت کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں کے سامنے صرف علی کا وہ پروقار چہرہ آ رہا تھا جب اس نے بغیر کوئی صفائی دیے گھر چھوڑ دیا تھا۔ ادھر علی اپنی نئی زندگی کا آغاز شروع کر چکا تھا اور اس کے ایک شاندار سرکاری گاڑی اور ایک پروٹوکول کا بندوبست ہو چکا تھا، لیکن اس کے دل میں کوئی غرور نہیں تھا۔ اس نے اپنا پہلا سرکاری دورہ اسی علاقے کا رکھا جہاں وہ مزدوری کرتا تھا۔ وہ رحیم چاچا کے ڈھابے پر گیا۔ رحیم چاچا اسے اس شاندار لباس اور اس پروٹوکول کے ساتھ دیکھ کر پہچان ہی نہ پائے۔ جب علی نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا تو رحیم چاچا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور کہا، بیٹا تو نے سچ کہا تھا کہ تو نے اپنی سلطنت واپس لی، لیکن مجھے تم پر فخر ہے۔ علی نے مسکرا کر کہا، چاچا یہ سلطنت آپ کی ان دعاؤں اور اس روٹی کا نتیجہ ہے جو آپ مجھے کھلاتے پلاتے تھے۔ میں اپنے ماضی کو نہیں بھولا اور نہ ہی میں ان لوگوں کو بھولا ہوں جنہوں نے مجھے اس راستے پر چلنے پر مجبور کیا۔ رحیم چاچا نے پوچھا، اب تو کیا کرے گا علی؟ کیا تو ان سے بدلہ لے گا جنہوں نے تیرے ساتھ اتنا ظلم و ستم کیا؟ علی کی آنکھوں میں ایک پر اسرار چمک ابھری اور اس نے نہایت ٹھنڈے اور پرسکون لہجے میں کہا، کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں چاچا، میں صرف انہیں ان کی اوقات دکھانے جاؤں گا۔ میں انہیں بتانے جاؤں گا کہ انہوں نے خاک سمجھا تھا، وہ خاک اب ان کے غرور توڑنے کے لیے طوفان بچ چکی ہے۔ میری کامیابی ہی میرا سب سے بڑا انتقام ہے اور یہ انتقام میں بہت جلد لوں گا۔ اس کے ان الفاظ میں کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا عزم تھا جو اس کے کردار کی مضبوطی کو ظاہر کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ کی حالت کیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے رشتہ دار کس طرح اور گدھوں کی طرح اس کی جائیداد پر ٹوٹنے والے ہیں۔ وہ بس اس انتظار صحیح وقت کا کر رہا تھا جب وہ ان کے سامنے ایک ایسے روم میں جائے گا، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ اس کا دماغ تیزی پہلے ہی اس کے منظر کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ وہ اب ان کی لالچ اور ان کے غرور کو ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے توڑنے والا تھا، اور اس کے لیے وہ پوری طرح سے تیار تھا۔ اس کا یہ سفر محض ایک عہدہ پانے کا سفر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی نفسیاتی مجیدت تھی اور جسے وہ بہت خاموشی اور مہارت سے جیت چکا تھا۔ اب وہ صرف اس جیت کا اعلان ہونا باقی تھا جو بہت جلد ہونے والا تھا۔ اس اعلان کی گونج ان تمام رشتہ داروں کے کانوں کے پردے پھاڑ دے گی جو جائیداد کی لالچ میں اندھے ہو چکے تھے۔ وہ وقت قریب آ رہا تھا جب حقیقت سب کے سامنے ایک خوفناک روپ میں آشکار ہونے والی تھی، اور کوئی بھی اس حقیقت سے بھاگ نہیں سکے گا، کیونکہ علی اب وہ کمزور لڑکا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا طاقتور افسر تھا جس کے ایک اشارے پر سب کچھ بدل سکتا تھا۔ لیکن وہ یہ سب اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اپنے وقار اور اپنے کردار سے کرنے والا تھا، جو اس کی سب سے بڑی جیت تھی، اور وہ اس جیت کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے اپنے قدموں کو اپنے ماضی کی طرف موڑنے والا تھا، جہاں اس کے باپ کی آخری سانسیں اور گدھوں کا ہجوم اس کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ ان سب کے درمیان ایک خاموش مگر تباہ کن طوفان کی طرح داخل ہونے والا تھا، جو ان کی ساری سازشوں اور ان کے سارے لالچ کو ایک ہی پل میں خاک میں ملا دے گا اور انہیں یہ ماننے پر مجبور کر دے گا کہ علی ہی اصل وارث ہے، صرف جائیداد کا نہیں بلکہ اس کی عزت اور اس وقار کا بھی جو ان میں سے کسی کے پاس نہیں تھی۔ ہاشم صاحب کی آخری ہچکی کے ساتھ ہی
اس گھر کی آخری اخلاقی دیوار بھی گر گئی، ان کی آنکھیں ابھی پوری طرح بند بھی نہیں ہوئی تھی کہ گھر میں کوہرام مچنے کی بجائے جائیداد کی تقسیم پر کھلی جنگ شروع ہو گئی۔ لاش کمرے میں پڑی تھی اور باہر حال میں نگہت، کرامت، شازیہ اور کامران ایک دوسرے سے جائیداد کے تنازع پر بحث کر رہے تھے۔ جس کو کتنا حصہ ملے گا سب کچھ طے ہو رہا تھا، اور ان میں سے کسی ایک کی آنکھ میں بھی ہاشم صاحب کے لیے ایک آنسو نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا بھیانک منظر تھا جو انسانیت کی موت کا اعلان کر رہا تھا۔ اچانک اس شور اور ہنگامے کو چیرتی ہوئی باہر گلی میں سائرن کی تیز آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ آوازیں اتنی غیر متوقع اور رعبدار تھیں کہ حال میں جاری کردہ وہ گدھوں کی لڑائی ایک دم رک گئی۔ سب حیرت اور خوف سے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ کرامت کا رنگ پیلا پڑ گیا، اسے لگا شاید کسی نے ان کی سازش کی خبر پولیس کو کر دی ہے۔ باہر ایک بہت بڑی سرکاری گاڑی جس پر پرچم لہرایا رہا تھا، پولیس کی گاڑی کے حصار میں آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک باوقار شخص باہر نکلا، اور اس نے کالے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے پر ماسک اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا غرور اور ٹھہراؤ تھا۔ وہ کسی بادشاہ کی طرح قدم اٹھاتا ہوا گھر کے دروازے میں داخل ہوا۔ پولیس کے جوان اس کے دائیں بائیں الرٹ کھڑے تھے۔ گھر کے تمام رشتہ داروں کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ وہ خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس پر اصرار اور طاقتور شخص کو دیکھ رہے تھے۔ اس شخص نے حال کے بیچوں بیچ آ کر قدم روکے اور انتہائی سکون اور آہستگی سے اپنا چشمہ اتارا اور پھر آہستہ سے چہرے سے ماسک ہٹایا۔ اس لمحے جیسے وقت تھم گیا ہو، نگہت کے ہاتھ سے چابیاں چھوٹ کر زمین پر گریں۔ کرامت کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور شازیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی علی تھا جسے 10 سال پہلے دھتکار کر گھر سے نکالا گیا تھا۔ لیکن آج وہ کوئی بیچارہ یا بیکاری نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک زبردست کشش، ایک رعب اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو ان سب کے غرور کو کچل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا مفہوم آہستہ آہستہ ان پر واضح ہو رہا تھا، اور وہ آنکھیں جن میں کبھی وہ اپنی نفرت کے تیر چلاتے تھے، آج ان آنکھوں میں اتنی طاقت تھی کہ کوئی ان سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ علی نے حال میں کھڑے ہر شخص کے چہرے کا باری باری بغور جائزہ لیا، اور پھر اس کی وہ بھاری اور پرسکون آواز گونجی جو کبھی اس گھر میں دب کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا کرامت صاحب؟ آپ تو اس گھر کے واحد وارث بننے والے تھے، آج اس لاش کو دیکھ کر کس چیز کا حساب کر رہے ہو؟ کرامت کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا، اور دیکھتا رہا۔ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ نے تو کہا تھا کہ میری اوقات 2 کوڑی کی ہے اور میں بیکاری ہوں۔ آج دیکھیں وقت نے کس کی اوقات کیا کر دی۔ آپ لوگ جس جائیداد کے لیے آج ایک دوسرے کا خون پینے کو تیار ہیں، وہ میری جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں۔ میری اصل جائیداد میرا وقار ہے، جسے آپ لوگ کبھی بھی چھین نہیں سکتے۔ علی کے ڈائیلاگز میں کوئی چیخ و پکار نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا طنز اور ایک ایسی کاٹ تھی جو ان کے دلوں کو چیر رہی تھی۔ علی سیدھا اپنے باپ کے کمرے میں چلا گیا۔ ہاشم کی لاش کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک دکھ کی لہر ضرور آئی، مگر اس نے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کا ماتھا چوما اور آہستہ سے بولا، بابا جان، آپ نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، لیکن میں نے آپ کا بھرم ٹوٹنے نہیں دیا۔ میں نے آپ کی عزت کو سڑکوں پر نیلام نہیں ہونے دیا۔ آج آپ کا یہ ٹھکرایا ہوا وارث آپ کو عزت کے ساتھ رخصت کرنے آیا ہے۔ علی نے مڑ کر پولیس افسران کو اشارہ کیا اور جنازے کے انتظامات شروع کرنے کا حکم دیا۔ سارے رشتہ دار جو تھوڑی دیر پہلے شیر بنے ہوئے تھے، اب بھیگی بلیوں کی طرح ایک کونے میں کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اتنا بڑا افسر ان سے ساری جائیداد ہتھیانے آ گیا ہے، وہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔
دل میں وہ ماتم کنا تھے، مگر علی پرسکون تھا۔ تدفین کے تمام معاملات علی نے اپنی نگرانی میں انتہائی عزت و احترام سے مکمل کیے۔ کسی رشتہ دار کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر کوئی بات کر سکے۔ جنازے کے بعد جب سب لوگ واپس آئے تو علی اپنی شاندار گاڑی کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ان لالچی چہروں کی طرف دیکھا جو اب چاپلوسی اور معافی مانگنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے تھے۔ علی نے ان کی اس خاموش التجا کو نظر انداز کرتے ہوئے اور اپنے مخصوص پروقار انداز میں کہا، یہ گھر، یہ جائیداد اور یہ ساری دھن دولت تم سب کو مبارک ہو۔ تم لوگ اس کے لیے لڑتے جھگڑتے رہو اور ایک دوسرے کو نوچتے رہو۔ میں یہاں تم سے کچھ چھینے نہیں آیا تھا، میں تو بس تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ انسان کی پہچان اس کی دولت سے نہیں، اس کے کردار اور اس کے عزم سے ہوتی ہے۔ تم لوگوں نے جس ہیرے کو خاک سمجھا تھا نا، آج اس کی ایک چمک نے تمہاری آنکھیں اندھی کر دیں۔ علی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی تیزی سے ان کی نظروں سے اوجھل ہوگی۔ پیچھے وہ سب رشتہ دار اپنی لالچ، حسد اور شرمندگی کی آگ میں جلتے رہ گئے۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ انہوں نے کیا کھویا ہے، لیکن اب سوائے پچھتاوے کے ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، اور علی ایک عظیم الشان فتح کے ساتھ اپنے نئے زندگی کے سفر پر ہمیشہ کے لیے آگے نکل چکا تھا۔ اور وہ لالچی لوگ جو باہر علی کی اس اعلیٰ ظرفی پر دنگ رہ گئے، اب اپنی فطرت کے مطابق جائیداد بانٹنے کو تیار کھڑے تھے۔ مگر شام کو جب ہاشم صاحب کا وکیل آیا تو اس نے ایک ایسا انکشاف کیا کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہاشم صاحب نے اپنی جائیداد کا بہت بڑا حصہ چیریٹی اور یتیم خانے کو دے دیا۔ جب گھر والوں اور رشتہ داروں نے یہ بات سنی تو خون کے آنسو رونے لگے۔ ان سب کی چالیں الٹی پڑی تھی۔ ہاشم صاحب نے ان کی جیت کی کھوٹ جان لی تھی، اس لیے انہوں نے وہ جائیداد اور وہ بزنس جو اپنی محنت سے بنایا تھا، ان میں سے کسی کو کوئی بھی حصہ نہ دیا، مگر وراثتی جائیداد جو کافی کم تھی اس کا بٹوارا شرعی حساب سے ہوگا۔ جوان لالچوں کو وہ اپنے بالکل بھی نہیں تھا، وہ اپنے لالچ کے بوجھ تلے دب چکے تھے اور اس کی سزا کاٹ رہے تھے۔ علی نے کبھی مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا، یہ اس کی شان کے خلاف تھا۔ وہ ایک ایسا عظیم انسان بن چکا تھا، اپنی محنت کے بل پر اس نے جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، وہ اپنے لیے خود ہی کافی تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔